تو کس نے میرے ساتھ پڑھنا تھا؟ نمرہ نے. نمرہ ہی ہے نا؟ اویلیبل ہیں؟ صحیح. تو شروع کرتے ہیں. جو نئے الفاظ ہیں وہ میں بول دوں گا، اس کے علاوہ باقی الفاظ جو پرانے الفاظ ہیں وہ آپ نے کرنے ہوں گے. یخادعون، آپ دیکھیں اس میں پہلے یا آیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور آخر پہ واو نون آیا ہے، یہ ہے پلورل کے لیے. بیچ میں بچے 3 حروف خا دال عین، یہ خداع سے ہے. خداع اس کا روٹ ورڈ ہے. خداع کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو خداع کا مطلب پتہ چل گیا تو اس پورے لفظ کا مطلب آپ کو آ جانا چاہیے کہ وہ، اب یہ پلورل ہے نا اور شروع میں وہ ہے، تو وہ دھوکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یخادعون وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو. والذین کا کیا مطلب ہوگا؟ الذین ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. والذین اور ان کو جو آمنو. ٹھیک ہے. وما اور نہیں، بالکل ٹھیک ماشاء اللہ. یخدعون وہ دھوکا دیتے، الا مگر یا سوائے. ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں. انفسہم، انفسہم اپنی جانوں کو. انفسہم، ہم کا مطلب ایسے ان کا ہوتا ہے، ان کی جانوں کو. تو یہاں پہ مطلب ہے کہ ان کی اپنی جانوں کو. ٹھیک ہے، ان کی اپنی جانوں کو. تو وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنی جانوں کے سوا اور کسی کو دھوکا نہیں دیتے. اس کا جو سلیس ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے. تو سلیس ترجمہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق، یعنی اردو کی ترتیب کے مطابق آپ اس کو جیسے مرضی ایڈجسٹ کر لیں، وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عربی کی ترتیب اور ہوتی ہے. وما یشعرون، ما کا مطلب نہیں ہے یہاں پہ، اور یشعرون کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ شعور رکھتے. بالکل ٹھیک ہے. یشعرون شعور سے ہے. اس میں جو روٹ ورڈ ہے وہ شین عین را ہے. شعر، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. اگلی آیت ہے فی قلوبہم مرض، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کے دل، ٹھیک ہے، مرض ہے. ٹھیک ہے. فزاد، تو فزادہم اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ اس ایک لفظ میں کتنے حصے ہیں اس کے؟ جی ٹھیک ہے، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. فا ہے کا مطلب ہوتا ہے پس یا پھر. ٹھیک ہے، اور زیادہ، زیادہ سے ہے، زیادہ کیا. ہم انہیں، پس انہیں زیادہ کیا اللہ نے مرضا مرض میں. تو اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا. ان کے دلوں میں مرض تھا، پس اللہ نے ان کے اس مرض کو اور زیادہ کر دیا اور بڑھا دیا. جی وَلَهُمْ، یہ تو بہت ایزی ہے. وَلَهُمْ، لہم ان کے لیے. لہم، ہم نے یہ پڑھا تھا کسی لفظ کے شروع میں لام آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کے لیے. یہ چیز آپ نے ذرا نوٹ کرنی ہے کہ لہم، شاید اسی سبق میں ایک اور لام آئے گا شروع میں جس کا مطلب ایک اور ہوگا، وہ کے لیے نہیں ہوگا، کوئی اور اس کا مطلب ہوگا. وہ جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے. لیکن ابھی تک آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں لام آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، جیسا کہ للہ میں آیا تھا اللہ کے لیے، الحمدللہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے. علیم، علیم سے میں اردو سے ملتا جلتا لفظ کون سا ہوگا آپ یاد رکھنے کے لیے؟
علم، علم، المناک، ٹھیک ہے، علم درد کو کہتے ہیں، المناک بولتے ہیں نا ہم اردو میں، المناک، تو یہ وہ والا علم ہے دردناک، ٹھیک ہے۔ کانو بیما، بیما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے سبب، کانو، کانو کا کیا مطلب ہے؟ تھے، کانا، یہ کانا اس کا سنگولر ہے، اور کانو یہ پلورل ہے، واو الف جو ہے یہ بھی پلورل کا نشان ہوتا ہے۔ کانا جو ہے نا وہ ہوتا ہے تھا، کانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھا، اور کانو تھے، ٹھیک ہے۔ کانا کا مطلب کہیں پہ ہے بھی ہوتا ہے، وہ جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ یکذبون، یا وہ، اور آگے دیکھیں کذب کا لفظ ہے، کاف زال اور با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کذب، کاذب، کذاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، بما کانوا یکذبون اس کے سبب جو وہ جھوٹ بولتے تھے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے سبب جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو اور کہیں پہ کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، یہ کبھی اذا ہوتا ہے اور کبھی اذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذ قال ربک وَإِذْ قال ربک للملائکۃ، تو اذ ہو یا اذا ہو دونوں کا مطلب جب ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ قیلا، کیا قیلا یہ کہا گیا، قول سے ہے، بات، قول بات کرنے کو کہتے ہیں، کہنے کو کہتے ہیں، کہا گیا، لہم ان سے یا ان کے لیے یا ان کو، اور جب ان کو کہا گیا نہ، ٹھیک ہے، تفسدو تم فساد کرو، یہ دیکھیں شروع میں تا آ رہا ہے تو یہ تم فساد کرو سے اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، یہ واو الف پلورل کے لیے ہے، فی الارض زمین میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالو وہ کہتے ہیں، یہ قالو واو الف یہ پلورل کے لیے ہے، اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ مطلب یہ زیادہ لوگوں کے لیے، اگر ایک کو کہنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ قال، ٹھیک ہے، قال قول سے ہے بات کرنا، قالو وہ کہتے ہیں، انما، انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، صرف، یہ پورا ایک لفظ ہے، نہیں بے شک نہیں، بے شک نہیں، انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ ان سے ملتا جلتا ہے لیکن انما یہ پورا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے صرف۔ نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے، یہ دیکھیں مصلح، یہ ہم کہتے ہیں نا، اس سے ملتے جلتے اور الفاظ بھی بن سکتے ہیں، مصلح اصلاح کرنے والا، مفسد فساد کرنے والا۔ اچھا اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ منصف انصاف کرنے والا، منصف اردو میں جج کو بھی کہا جاتا ہے، جج کو انصاف کرنے والا، مصنف تصنیف کرنے والا، مؤلف تالیف کرنے والا، تو اسی طرح ہے مصلح اصلاح کرنے والا، ٹھیک ہے۔ آگے آیت نمبر 12 ہے، الا انہم هم المفسدون، یہ دیکھیں مفسد آ گیا ہے، فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، الا، الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار، یاد رکھو، خبردار، ٹھیک ہے، بی اویئر، انہم، انہم کا کیا مطلب ہوگا؟
ہم بے شک وہ، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہم وہی، یہ دوبارہ وہ آیا ہے، وہ یا وہی، مفسدون فساد کرنے والے ہیں، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لاکن کا مطلب لیکن ہے، اور لا نہیں، یشعرون، اور یا کا کیا مطلب ہے؟ وہ شعور رکھتے، ٹھیک ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ شعور رکھتے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھو کہ بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ وَإِذَا، یہ پہلے آ چکا ہے، کہا گیا ان سے یا ان کو، آمینو، اچھا یہ جو ہے نا آمینو، ایک لفظ ہوتا ہے آمنو، ایک ہوتا ہے آمینو، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اور ایک آیت قرآن میں ایسی آتی ہے کہ جس میں یہ دونوں الفاظ اکٹھے آئے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا بما انزل اللہ، اس طرح کی کوئی آیت ہے۔ تو آمنو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لائے، وہ ایمان لائے، اور آمینو کا مطلب ہوتا ہے ایمان لاؤ، یہ ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے ایک فعل ہے، وہ ایمان لائے، ٹھیک ہے، تو آمینو ایمان لاؤ، یہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، صحیح، کما، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، ٹھیک ہے، یہ آمنا وہی ہے جس کو اگر پلورل بنائیں تو وہ آمنو بنتا ہے، آمنو، واو الف آگے لگا دینا تو یہ آمنو بن جاتا ہے نا، تو یہ سنگولر ہے، کما آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، تو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے، قالو، وہ انہوں نے کہا نؤمنو، کیا، اب دیکھیں یہ نؤمنو، یہ ابھی آج ہم نے جو شروع میں پریکٹس کی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نون جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، جیسے نعبدو، نخلقو، نشکرو وغیرہ وغیرہ، تو ہم، نؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کیا، یہ حمزہ سے اس کا مطلب بنتا ہے کیا، نؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، صفحا بے وقوف، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، صفحا اس کا پلورل ہے، اور یہ سفیہ لفظ بھی ایک دفعہ قرآن میں آیا ہے اکیلا، مطلب ایک سنگولر کے لیے، یہ سورہ جن میں آیا ہے، یقول سفیہنا علی اللہ شططا، کہ وہ جن کہتے تھے نا کہ ہمارا جو بے وقوف ہے، مطلب وہ شیطان کو کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ پر اس طرح کے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے یا الزام لگاتا ہے یا بہتان باندھتا ہے، تو وہ وہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ یقول سفیہنا ہمارا بے وقوف، تو یہ اس کی جمع ہے صفحا۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے، الا، اب یہ دو دفعہ الا آ رہا ہے، یہاں اوپر بھی ہے الا، جان لو یا یاد رکھو یا خبردار، یہ سب ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے، انہم، بے شک وہ، انہم ہم وہ، السفہاء بے وقوف ہیں، بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں اصل میں، ولیکن، اور لیکن، لیکن لا نہیں، یعلمون، یہ تو آج ہم نے پڑھا ہے، وہ جانتے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں جانتے، وہ نہیں علم رکھتے،
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یاد رکھو، یہ جان لو کہ یہی لوگ دراصل بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اچھا جی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا اور جب، لقو، لقو لقا سے ہے، لقا کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ملنا، لقا، یہ لقا سے ملتا جلتا لفظ اردو میں کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن عربی میں جب ہم جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں اور جب وہ جدا ہوتے ہیں، اب جب وہ ایک دوسرے کو سی آف کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں الی اللقاء، الی اللقاء، پھر ملیں گے، یا سی یو جیسے کہا جاتا ہے، تو لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملنا، تو اسی سے آپ یاد رکھیں لقو، وہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، آگے الذین، ان سے جو آمنو، ایمان لائے، آمنا، اس میں دو الفاظ ہیں، ایک آمنا اور دوسرا نا۔ نا جب کسی لفظ کے آخر پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ایمان لائے ہم، ٹھیک ہے، ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا، اور جب، خلو، خلو، خلو خلوت سے ہے، خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، ٹھیک ہے، یہ خلوت سے ہے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، الا، الا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، کسی چیز کی طرف، الا کی طرف، شیاطینہم، شیاطینہم، ان کے شیطانوں کے، یعنی ان کے اپنے، ٹھیک ہے، ان کے شیطانوں کے پاس، یعنی ان کے اپنے شیطانوں کے پاس جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور ان کے شیطانوں کے پاس جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو قالو، وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انا، یہ بتائیں، یہ انا یہ ایک لفظ ہے یا دو، اس میں کوئی، اس کے کوئی حصے بھی ہیں؟ ان انا اور نا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، بے شک ہم، معکم، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور کم تمہارے، معکم تمہارے ساتھ، مع یہ قرآن میں اور جگہ بھی آتا ہے، مع اللہ، مع اللہ احد، ولن نشرک ولا نشرک، یہ میرے ذہن میں آیات نہیں آ رہی، لیکن مع اور بھی بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، مع ساتھ۔ انما یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انما؟ نہیں، یہ اننا سے ملتا جلتا لفظ ہے، لیکن انما پورا ایک لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے صرف، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کنفیوز کرنے والا لفظ ہے، انما صرف، نحن ہم، مستہزئون استہزاء کرنے والے ہیں، یا مذاق اڑانے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اپنے شیطانوں سے یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، یعنی مومنوں سے تو ہم بس مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ، یستہزئ یہ وہی لفظ ہے جو مستہزئون میں ہے، اور اس کے شروع میں یا استعمال ہوا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ مذاق کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ مذاق کرتے ہیں، بہم ان سے، ان کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے، ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ، وَيَمُدُّهُمْ، اور
یا کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ مد، یہ دیکھیں اس میں مد کا لفظ ہے. مد آپ کو پتہ ہے مد کیا ہوتا ہے؟ جب کسی لفظ کے اوپر مد پڑی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو لمبا کرتے ہیں نا. تو مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا. وَيَمُدُّهُمْ اور لمبا کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو، اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں یا لمبا کرتے ہیں کس میں؟ فی میں طغیانہم. طغیان آپ اس کو طغیانی سے ذہن میں رکھیں. دریا میں جو پانی جو طغیانی آتی ہے تو وہ کس چیز کو طغیانی کہتے ہیں؟ جب دریا اپنے کناروں سے چھلک کر باہر آ رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی حدود کو کراس کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ اب دریا میں طغیانی آ گئی ہے، یعنی یہ نارمل لیول سے اوپر چلا گیا ہے. تو جو آدمی اپنی حدود کو بھول جاتا ہے اور اپنی حدود سے باہر نکل آتا ہے، اپنی لمیٹیشن سے باہر نکل آتا ہے اور سرکش ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ طغیان ہے، یعنی وہ سرکش ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی سرکشی میں، طغیانہم ان کی سرکشی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں ان کی سرکشی میں. سوری، یہ وَيَمُدُّهُمْ یہ یہاں تک اس کو اگر آپ الگ رکھیں نا، اللہ یستہزئ بہم اور اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتے ہیں. یہاں تک اگر آپ اس کو الگ رکھیں تو فی طغیانہم اور وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون اس میں یا شروع میں اور ہے، یہ اس کا مطلب وہ ہے، اور واو نون پلورل کے لیے ہے. آگے عاما کا لفظ ہے. عاما کا مطلب ہوتا ہے اندھا، وہ اندھے ہو رہے ہیں. جیسے یہ سمن بکمن عمیون میں آتا ہے، عمیون عین میم. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ آتا ہے اندھے. اور ایک اور میرے ذہن میں آ رہی ہے سورہ عبس جو ہے آخری پارے کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اعمی اندھے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اعمی یہ اندھے کو کہتے ہیں. وہ اندھے ہو رہے ہیں یا وہ اندھے ہوئے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو فی طغیانہم یعمہون اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں. اس کا اگر آپ الگ سے ترجمہ کریں تو یہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتے ہیں اور انہیں ڈھیل دیے جاتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اس آیت کا ترجمہ سمجھ آ گیا سب کو؟ صحیح. اگلی آیت دیکھتے ہیں. اولئک یہ لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اولئک وہ الذین جو اشتروا شرا سے ہے خریدنا. ٹھیک ہے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا یا خریدی. کیا خریدا ہے یا خریدی ہے، یہ آگے دیکھتے ہیں. ضلالہ یہ لفظ پہلے آ چکا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ گمراہی. بالکل ٹھیک ہے، یہ ضالین میں آیا تھا تو اس کا ہم نے یہاں پہ ترجمہ بتایا تھا. ضالین ضلالت سے ہے، ضلالہ سے ہے، اور ضلالہ کا مطلب ہوتا ہے گمراہی. یہ ایک مشہور حدیث ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے، آگ میں لے جانے والی ہے. تو اس سے آپ اس کا میننگ یاد رکھ سکتے ہیں، ضلالہ گمراہی. اس کو آپ نے اردو والی ضلالت سے کنفیوز نہیں ہونا، وہ الگ چیز ہے، وہ زال سے ہوتا ہے. لیکن اور ضلالت کا اردو میں مطلب ذلت ہوتا ہے، لیکن ضلالت کا مطلب عربی میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے. بہرحال ضلالہ کا مطلب ہوتا ہے گمراہی. بالہدا جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت دیتے ہیں نا کوئی، یا فری کی تو نہیں لیتے نا، فری کی لی ہوئی چیز کو خریدنا تو نہیں کہتے، ایسا ہی ہے نا. تو انہوں نے گمراہی خریدی کس قیمت پر؟ بالہدا ہدایت کے بدلے. دیکھیں کتنا برا سودا ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یہ ایسا ہی ہے
کسی کے پاس سونا ہو تو اس کو دے کے وہ بھوسا خرید لے، ٹھیک ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما، پس، یا پھر، ما کا مطلب یہاں پہ نہیں ہے، پس نہیں، ربحت، اور ربحہ کہتے ہیں پروفٹ کو، ربح پروفٹ کو کہتے ہیں۔ فما ربحت، نہیں منافع دیا، نہیں پروفٹ دیا، تجارتہم، تجارت ان کی، ان کے بزنس نے، یہ جو انہوں نے بزنس کیا، اس بزنس نے، اس تجارت نے ان کو کوئی پروفٹ نہیں دیا، کوئی منافع نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، پس ان کی اس تجارت نے منافع نہ دیا۔ وما، اور نہیں، کانوا، وہ تھے، مہتدین، ہدایت پانے والے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، یا نہیں ہیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا ہدایت پر نہیں ہیں۔ یہ میں تھوڑا زیادہ پڑھا رہا ہوں، ایزی ہے اس لیے پڑھا رہا ہوں، اس میں کوئی ایسے نئے لفظ نہیں آئے جو آپ کو یاد رکھنے، مطلب آپ کو اس کو یاد کرنا ہو، تو مشکل تو نہیں ہو رہا، اگر مشکل ہو رہا ہے تو یہاں تک بس کر دیتے ہیں۔ 16 نمبر آیت تک آج ہم نے پڑھا ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں، اتوار والے دن ہماری یہ ویکلی کلاس ہوتی ہے، اس دفعہ کل نہیں ہو سکی تھی، کچھ مسئلہ تھا اس وجہ سے، تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو ملتے ہیں۔ کوئی کویسچن ہے آپ کا تو بتا دیں۔